مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، بلکہ افسوس ہوتا ہے ان علماء پر، ان واعظین پر، ان خطباء پر، ان مقررین پر جو میرے نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے موضوع حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ تمہیں نبی پاک کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے، صحیح حدیثیں نہیں ہیں، صحابہ کے اقوال نہیں ہیں، من گھڑت روایتیں، موضوع روایتیں میرے آقا کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ کیا پرائے اور کیا اپنے۔ وہ خطیب سمجھتا ہے میں بڑی عظمت بیان کیتی ہے جی، میں نے حدیث سنائی ہے لوگوں کو، اور حدیث بھی وہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، یعنی نبی پاک نے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ میرا سونا جو تین نہ بنانا ہوندا تاسا کائنات دی کوئی شے بھی نہ بنا دے۔ یہ تو تیرے لیے بنائی ہے سب ساری چیزیں، یہ آسمان تیرے لیے، زمین تیرے لیے، ندی نالے چشمے پہاڑ پھل پھول تیرے لیے بنائی ہیں یہ ساری چیزیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، تجھے نہ بنانا ہوتا تو کوئی چیز بھی نہ بنتی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جن علماء نے اس حدیث کو نقل کیا، نقل کرنے کے بعد نیچے لکھا کالا ملا علی قاری، حنفیوں کا عالم ملا علی قاری کہتا ہے ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے۔ موضوع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وضع کی گئی، وضع کی گئی۔ موضوع کا کیا معنی ہے؟ وضع کی گئی، بنائی گئی، بنائی گئی، گھڑی گئی، گھڑی گئی۔ عربی میں لکھا، ترجمہ نہیں کیتا۔ اب آپ تو ترجمہ پڑھتے ہیں نا، آپ تو ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ تو عربی نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو عربی بتا رہا ہوں۔ اوپر کیا لکھا؟ قال النبی، اللہ اکبر۔ اور نہیں سمجھ رہے ہو یار، کیسے میں آپ کو سمجھاؤں؟ میں یہاں واز کر رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، کل جھنگ کے بازار میں اگر کوئی آدمی میرے متعلق کہے کہ بندیالوی یہ کہہ کے گیا ہے جو میں نے نہ کہا ہو، میں نے وہ بات نہیں کہی، وہ کہتا ہے کہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان۔ کس پر؟ مجھ۔ اس کا کتنا گناہ ہے؟ ایک حدیث میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا بہتان باندھنے کو، کسی بندے پر جھوٹی بات گھڑ لینا، بہتان باندھنا۔ مجھ پر بہتان باندھتا ہے، مجھ پر۔ یہ میرے جیسے لوگوں سے یہ پوری دھرتی بھر جائے۔ آمنہ کے لال کے پاؤں مبارک میں جو جوتی مبارک پہنی ہوئی ہے، اس کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے ہیں، میں اس ایک ذرے کے کروڑویں حصے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری کیا حیثیت ہے؟ میں کون ہوں آمنہ کے لال کے مقابلے میں؟ مجھ پر جھوٹ بولے، مجھ پر، تو تم کہتے ہو یہ بہتان ہے، یہ گناہ ہے۔ اور منبر رسول پہ بیٹھ کے ایک عالم نبی پاک پہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے حساب نہیں دینا۔ اوپر لکھتا ہے قال النبی، نیچے لکھتا ہے ھذا حدیث موضوع، کہ یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے۔ نہ بخاری لایا، نہ مسلم لایا، نہ ابو داؤد لایا، نہ ترمذی لایا، نہ نسائی لایا، نہ ابن ماجہ لایا، نہ مشکات لایا، نہ موطا امام مالک لایا۔ 7ویں درجے کی کتابوں سے آپ نے حدیث کو اٹھایا، ایک گھڑی ہوئی حدیث کو، اور اس سے آپ آقا کی عظمتیں ثابت کرتے پھرتی ہیں۔ یہ کائنات
کسی شخصیت کے لیے اللہ نے نہیں بنائی، نہ کسی نبی کے لیے، نہ ولی کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے۔ یہ کائنات اللہ نے کسی شخصیت کے لیے نہیں بنائی، نہیں بنائی، نہیں بنائی۔ یہ کائنات بنائی ہے اللہ نے اپنی توحید پر بطور دلیل۔ آیت میں پڑھتا ہوں، میں شروع کروں گا آیت، آپ سب کو یاد ہے۔ میں اچھا گمان کرنے والا خطیب ہوں، لوگوں کے متعلق میں اچھا گمان کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگی۔ میں شروع کروں گا، آپ پڑھنے لگ جائیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس دھرتی پر وہ میری عبادت کرے۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے ساری اپنی توحید پر بطور نشان۔ کیا؟ اپنی توحید پر بطور۔ اہل علم لوگ بھی بیٹھے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ مجھے نظر آ رہا ہے۔